نجاست مغلظہ کا مسئلہ تو ہم نے پڑھا کہ قدر درہم تک کیا ہے معفو ہے، اگر غلطی میں اس کے ساتھ کیا کرے یا بھول کر نماز پڑھے۔ آگے فرمائے کہ اگر نجاست مخففہ یعنی نجاست خفیفہ لگے کپڑوں وغیرہ کو تو اس میں نماز کس وقت درست ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ربع سو تک پہنچ جائے پھر تو نماز نہیں ہوگا، ہاں اگر اس سے ذرا کم ہونا تو اس وقت نماز درست ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر درہم والا قول نہیں کیا گیا بلکہ ربع کا قول لگایا، ربع کا قول کیا گیا تاکہ خفیفہ کا غلیظ سے تمیز آ جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً یعنی وَإِنْ كَانَتِ النِّجَاسَةُ مُخَفَّفَةً اگر نجاست خفیفہ ہو کبول ما یوکل لحمہ جیسے کہ مأکول اللحم جانور کا پیشاب تو جازت الصلاۃ معہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، حتی یبلغ ربع الثوب اگر کپڑے کی چوتھائی حصے تک پہنچے تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ یروى ذلك عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ روایت امام ابو حنیفہ سے روایت کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے۔ لأن التقدیر فیہ بالکثیر الفاحش، اس میں جو مقدار ہے نا تقدیر ہے وہ کثیر فاحش کے ساتھ ہے، کثیر فاحش من زیادہ ہو اور کیا ہو جس کو ایک آدمی فاحش سمجھ لے، زیادہ سمجھ لے، اور ربع کو ہم نے کثیر فاحش بھی سمجھ لیا اور مقدار معنی بھی سمجھ لیا، یہ اس وجہ سے کہ ربع کا حکم اکثر احکام میں یا بعض احکام میں کل کا ہوتا ہے، تو اگر ربع حصے تک نجاست لگے نا تو اسے سمجھا جائے گا وہ کہ پوری کپڑے کو نجاست لگی ہے۔ والربع ملحق بالکل، ربع چوتھائی حصہ وہ ملحق ہے کل کے ساتھ، فی بعض الاحکام بعض احکام میں، یعنی بعض احکام میں کسی جیسے کہ مسح سر میں ہم سر کا مسح کرتے چوتھائی حصہ، اگر کوئی مقدار ناسیہ کا مسح کرے تو وہ کافی ہے، اسی طرح اگر عورت کا چوتھائی حصہ کیا ہو جائے باریک نہ ہو جائے کسی عضو مستور کا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے کہا کہ اگر نجاست خفیفہ ربع سو تک پہنچ جائے نماز جائز نہیں ہوگی، ہاں اگر اس سے کم ہونا تو پھر نماز پڑھنا جائز ہوگی اس صورت میں کہ بھول چکا ہو، زبردستی نہ چھوڑے۔ وعنہ ایک روایت امام ابو حنیفہ سے یہ بھی آئی ہے کہ ربع ادنی ثوب تجوز فیہ الصلاۃ، یہ جو ربع سو کا ہم نے بتایا نا کہ ربع سو کے بعد نماز نہیں ہوگی تو اس سے مراد وہ ادنا درجے والا کپڑا ہے کہ جس میں نماز جائز ہو جاتی، جیسے کلمیز ہے زیر جامہ یعنی تہبند کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس میں نماز جائز ہو جاتی، فی نفسی کراہت الگ بات ہے، اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک جو تہبند باندھی جاتی نا اس میں چوتھائی حصہ کیا ہو جائے پلید ہو جائے گندا ہو جائے نماز جائز نہیں ہوگی، ہاں اگر اس سے کم ہونا تو نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ ایک روایت تو یہ، دوسری روایت نہیں ہے کہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے نا کہ پورا کپڑا بدن کا جو ہے نا سنت کے مطابق استعمال ہوتا ہے اس کا چوتھائی حصہ مراد ہے۔ مختلف روایت وقیل کسی نے کہا کہ ایک روایت یہ امام ابو حنیفہ کی الربع الموضع الذي اصوابه کہ ربع سے مراد اس جگہ کا ربع حصہ ہے نا کہ جس جگہ کو پلیدی لگی ہے نجاست لگی، کذیلی جیسے کہ دامن والدخریس اور گریبان، یا دخریس سے مراد سیڈ والا کپڑے کی کلی۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ شبرن فی شبرن، بالش در بالش، یعنی لمبائی اور چوڑائی میں بالش سے حساب کر لے، اگر بالش بنے نا یعنی شبرن فی الطول و شبرن فی العرض تو پھر تو کیا ہوگا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، ہاں اگر اس سے کم ہو تو جائز ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مأکول اللحم جانور ہے اس کا پیشاب کیا ہے نجاست خفیفہ ہے، تو یہ کس وجہ سے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شیخین کے نزدیک اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو فرمایا کہ وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفًا، مأکول اللحم جانور کا پیشاب بول مخفف ہے، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کس وجہ سے ہے؟ لتعارض النصین، کہ نص میں کیا ہے؟ تعارض ہے. و ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخفف ہے کس وجہ سے؟ لمکان الاختلاف فی نجاستہ، کہ اس کی نجاست میں علماء کا اختلاف ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اسے بھی معلوم ہے کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب اور اسی طرح اس کا گوشت کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. بس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے تخفیف یا پر تعارض نصین کی وجہ سے ہے. حدیث عرانین سے تو پتہ چل رہا ہے کہ پیشاب کیا ہے؟ طاہر ہے، جبکہ ایک عام حدیث جس میں فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے بچنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور یہ نجاست غلیظہ ہے، البتہ خفیفہ بنا تو دوسری حدیث کی وجہ سے. اور یہاں پر جو کہا کہ استنزہوا من البول، بول کا لفظ عام ہے، چاہے مأکول اللحم کا بول ہو یا غیر مأکول اللحم کا بول ہو. اعلی اختلاف الاصلین، تو فرمائے کہ وانما کان مخففا عند ابی حنیفہ لتعارض النصین. یہ لتعارض النصین کس کے ساتھ لگ رہے؟ ابو حنیفہ کے ساتھ. وابی یوسف لما کان الاختلاف فی نجاستہ، یہ لفظ کس کے ساتھ لگ رہے؟ ابو حنیفہ کے ساتھ، ابو یوسف کے ساتھ. تو ابو حنیفہ کے نزدیک دو لکھے نا، نیچے لکھے ابو حنیفہ کے لفظ کے نیچے دو، لتعارض کے نیچے بھی دو لکھے ویسے سمجھنے کے لیے. اور ابو یوسف والا لفظ کے نیچے تین لکھے نا، لمکان الاختلاف کے نیچے بھی تین لکھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابو حنیفہ کے نزدیک مدار الگ ہے نجاست کے خفیف ہونے کا، اور ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک مدار الگ ہے. تو فرمایا کہ مخففا عند ابی حنیفہ ابی یوسف لمکان الاختلاف فی نجاسہ، فی نجاستی کی اس کی نجاست میں اختلاف ہے، نفس نجاست کے اندر اختلاف ہے کہ یہ نجس ہے یا نہیں. اور تعارض النصین یا نصین کی وجہ سے کہ ایک نص کہہ رہی کہ نجاست غلیظہ ہے، دوسری کہہ رہی کہ کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی ایک سے مطلق نجاست ثابت ہو رہی، دوسرے سے مطلق کیا ہے؟ طہارت ثابت ہو رہی. اعلی اختلاف الاصلیین، اور یہ جو اختلاف آیا ہے اعلی اختلاف الاصلین، اصل میں بھی کیا ہے؟ دونوں کے اختلاف ہے، دونوں کا الگ الگ قاعدہ ہے نا، دونوں کا الگ الگ اصل ہے. اس اصل کے اختلاف کی بنا پر شیخین میں بھی کیا ہوا؟ آپس میں اختلاف ہوا. کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل یہ ہے نا کہ تخفیف اس وقت آتی ہے کہ جب نصین کے اندر تعارض ہو. اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تخفیف اس وقت آتی ہے کسی چیز میں کہ جب دو مذہب میں تعارض ہو. تو دو نسوں میں اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی اختلاف آیا. آگے فرما رہی وَإِذَا أَصْوَابَ مِنَ الرَّوْسِ أَوْ مِنْ أَخْذَاءِ الْبَقَرِ أَكْثَرَ یا أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ. وَإِذَا أَصْوَابَ الثَّوْبَ، اگر کپڑے کو لگے، من الروس، لید یا گوبر، اور من أخذاء البقر، یا گائے کی لید اور گوبر یا سرقی، اکثر من قدر درہم، درہم سے زیادہ ہو مقدار میں، تو لم تجوز الصلاۃ فیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کی نزدیک اس میں نماز جائز نہیں ہوگی اگر قصدن پڑی ہو یا نسیان پڑی، اس لیے کہ قدر درہم سے زائد مقدار معفو نہیں ہے، محفوظ ہے. لأن النص الوارد فی نجاستہ، اس لیے کہ ان چیزوں کے متعلق نص آئی ہے. لأن النص الوارد فی نجاستہ وہو ما روی، کہ اس کے متعلق نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مروی ہے کہ انہ علیہ السلام رما بالروسا، کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن مسعود سے ہم نے دو پتھر اور ایک بعرہ یعنی روسا والا لید والا لیا اور استنجا کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس پیش کیا. تو نبی علیہ السلام نے القى بالروسا یا والقى الروسا، وہ روسا جو لید گوبر تھا نا وہ پھینک دیا اور فرمایا وقال هذا رجس او رکس، کہ یہ گندا ہے. تو رجسن کا معنی ہے کہ شک کے طور پر دونوں کو استعمال کیا. تو دیکھیے اس سے نجاست معلوم ہو رہی ان چیزوں کے کہ
روس، خیسی، سرقین وغیرہ کیا ہے نجس ہے. اور فرمایا امام ابو حنیفہ نے کہ دیکھیے اس کے متعلق جو نص ہے نا یہ نص غیر معارض بھی ہی ہے، اس کے لیے کوئی معارض بھی نہیں ہے. لم یعارض غیرہ، کسی اور نص نے اس کے ساتھ معارضہ بھی نہیں کیا. وبہذا یثبت التغلیظ عنده، اور اسی سے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تغلیظ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی نص وارد ہو جائے کسی چیز کے متعلق اور کسی چیز کی نجاست بتا دے، کوئی دوسری نص اس کے معارض نہ ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تغلیظ ثابت ہوتی ہے. یعنی جب نصین کے اندر تعارض نہ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نجاست غلیظ ہوگی. والتخفیف بالتعارض، تخفیف تعارض کی وجہ سے آتی ہے کہ نجاست کی خفیفہ یا غلیظہ ہونے میں یہ جو اختلاف آئے گا یہ اس وقت آئے گا کہ جب تعارض، اگر نصین کے اندر تعارض آ جائے نا اس وقت نجاست خفیف ہوگی. بول کے متعلق تو دو نص متعارض تھی نا، اس لیے بول معقول اللحم کیا ہوا تھا نجس بنجاست خفیفہ، اور یا پر خیسی یا روس کے متعلق نصین کے اندر تعارض نہیں. وقال صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ یجزی ہے، اگر وہ قدر درہم سے زیادہ لگی ہونا یہ لید یا گوبر تو اس کی نماز جائز ہوگی. حتی یفحشا، یہاں تک کہ فاحش ہو جائے کثیر مقدار میں تو صورت میں نماز جائز نہیں ہوگی. اور یہ کہتے ہیں کہ نماز اس صورت میں کیوں جائز ہوگی جب تک ربع تک نہ پہنچے. تو وہ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ لأن للاجتہاد فیہ مساغن یا مساغن، کہ اس مسئلے میں اجتہاد کے لیے گنجائش ہے، جواز ہے. مساغن منع یعنی احتمال ہے، گنجائش ہے، جواز ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ گوبر، بحر، روس، لید، سرقین وغیرہ کے متعلق علماء کے اختلاف ہے. وہ کیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لید، گوبر وغیرہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کیا ہے؟ ناپاک ہے. اس طرح دوسری روایت میں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے. تو ان علماء کے اختلاف کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے نا کہ جب مذہبین کے اندر کیا ہو اختلاف اور ایک مسئلے میں دو مذہبین آ جائے، ایک مذہب اس کو جائز کہے دوسرا اس کو ناجائز کہے، تو اس سے کیا آ جاتا ہے؟ خفت آ جاتی ہے، وہ چیز مخفف بن جاتی ہے، ہلکا بن جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا صاحبین نے کہ اگر درہم سے بھی زیادہ ہونا تب بھی نماز ہوگی، کیونکہ اجتہاد کا اس میں گنجائش ہے. اجتہاد کی جب گنجائش آ گئی لہذا تخفیف آ گئی. وبہذا یثبت التخفیف عندہما، اور اسی اجتہاد سے، اختلاف مذہبین سے صاحبین کے نزدیک کسی چیز کی نجاست میں تخفیف آ جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ وَلِأَنَّ فِيهِ ضرورتاً، اس میں ضرورت بھی ہے، حاجت الناس بھی ہے کہ نماز اس کی جائز ہونی چاہیے. کیوں؟ لِامْتِلَاءِ الطُّرُقِ بِهَا، کہ راستے اکثر لید، گوبر، سرقین سے بھرے رہتے ہیں. اور یہ جو ضرورت ہوتی ہے نا وہی مؤثرۃ فی التخفیف، وہ تخفیف کے لانے میں مؤثر ہے، اثر انداز ہے. بخلاف بول الحمار، بخلاف اس صورت کے کہ گدھے کا پیشاب کیا ہو اگر کسی کپڑے کو لگے نا تو وہ قدر درہم سے زیادہ معفو نہیں ہے. کیوں؟ لأن الارض تنشفہ یا تنشفہ، کہ زمین اس کو کیا کرتی ہے؟ جذب کرتی ہے. یعنی جواب دے رہا ہے میں ایک سوال سے کہ تھی کہ ضرورت فیسی، بحرہ، گوبر، سرقین میں ہے، اسی طرح تو بول حمار میں بھی ضرورت ہے نا کہ گدھے بھی پیشاب کرتے ہیں راستوں میں. تو فرمائے کہ ٹھیک یہ بات تو صحیح ہے مگر پیشاب کے لیے ایک وجہ ہے ہمارے پاس کہ پیشاب جذب ہو جاتی ہے زمین میں گدھے کا پیشاب. اور یہ جو سرقین ہے یا خیتی ہے یا کیا لید، گوبر، بحرے ہے، یہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوتی، زمین کے اوپر رہ جاتے ہیں. قلنا، ہم کہتے کہ ٹھیک ہے
آپ نے تو یہ بات صحیح بتائی، لیکن ایک بات ہے، خسی روس یا گوبر جو کچھ بھی ہونا جو جانور کرتے ہیں گندگی، تو اس میں ضرورت ہم نے معتبر سمجھی تھی نعال کے متعلق، کہ اگر جوتوں کو یہ سرکین گوبر وغیرہ لگے یا موزے کو لگے تو ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ اگر صرف زمین پر رگڑ لینا مسا کرے تو وہ نجاست پاک ہو جائے گی، دور ہو جائے گا، اور موزہ یا نحل وغیرہ پاک سمجھا جائے گا، اور دھونے کو ہم نے واجب نہیں کیا تھا۔ جب ایک جگہ پر ضرورت کی تکمیل ہو جائے نا اور ایک جگہ اثر کرے کہ نجاست کو خفیف بنائے، تو دوسری جگہ پر یا اسی طرح دوسری مرتبہ میں اس کی تاثیر جو ہے قبول نہیں، وہ اثر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ایک مرتبہ ضرورت کو پورا کرنا معتبر سمجھنا، یہ دوسری جگہ پر ضرورت کی جاری کرنے کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ یہی فرمایا، قلنا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اس میں ضرورت ہے اس لیے نماز ہو جائے گی، تو ہم یہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ الضرورت فی النعال، ضرورت کس میں؟ جوتوں میں ہے، بوٹ وغیرہ، چپل میں ہے، موزے میں ہے، یہ زمین پر ہم لگاتے، کپڑے کو تو ہم زمین پر نہیں لگاتے، اگر نجاست کیا کر جائے، اڑ جائے کسی وجہ سے، وہ تو الگ بات ہے۔ وقد اثرت فی التخفیف مرۃ، اور ایک مرتبہ اس ضرورت نے اثر کی ہے، کس میں؟ کہ ایک مرتبہ ہمارے لیے تخفیف لائی ہے، کس میں؟ نعال میں، کہ حتی تطہر بالمسح، کہ نعال صرف زمین پر رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، دھونا ضروری نہیں تھا۔ تو فتکفی، کافی ہے، یکفا یا کفا یکفی، تو فتکفی مؤنتہا، لہذا یہ ایک مرتبہ ضرورت کا پورا ہونا اور موزوں کا یا چپلوں کا، بوٹوں کا بغیر دھوئے زمین پر رگڑنے سے پاک ہونا کافی ہو جاتا ہے دوسری مرتبہ کی ضرورت کے مؤنت سے، ذمہ داری سے۔ تو فتکفی، ضرورت کافی ہو جاتی ہے، مؤنتہ، اس کی ذمہ داری سے، کہ ایک مرتبہ ذمہ داری تخفیف آ گئی نا، ذمہ داری پوری ہو گئی، دوبارہ جو ہے تخفیف نہیں آئے گی کپڑے میں۔ آگے فرمایا کہ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، یہ جو گوبر یا لید یا گندگی کرے جو بھی جانور ہونا، اس کی گندگی کا یہی حکم ہے کہ چاہے وہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو نا، دونوں صورتوں میں اس کی گندگی، پخانا، روس، لید، گوبر وغیرہ کیا ہوں گے، نجو القلب، یہ سب کیا ہوں گے، گندے سمجھے جائیں گے۔ اگر قدر درہم سے زیادہ ہو اور اس کے اندر کیا کرے، نماز پڑھے، تو اس کپڑے کے ساتھ نماز کا پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ وظفر رحمہ اللہ فرق بینہما، امام ظفر رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں فرق کیا ہے۔ اور خارج من احد السبیلین کو اس نے قیاس کیا ہے خارج من السبیل الاخر پر، جو کیا ہے، بول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف آ جاتے، مأکول اللحم کا پیشاب الگ قسم کا ہوتا ہے اور غیر مأکول اللحم کا الگ قسم کا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جیسے پیشاب میں تخفیف تھی نا مأکول اللحم کی صورت میں، اسی طرح اگر مأکول اللحم جانور کی گندگی ہونا، بڑی گندگی، تو بھی کیا ہوگی، خفیف ہوگی۔ ہاں، جیسے کہ غیر مأکول اللحم جانور کے پیشاب میں تخفیف نہیں تھی، اسی طرح اس کی گندگی میں بھی تخفیف نہیں ہوگی۔ تو اس نے قیاس کیا ہے محل مشترک والی گندگی کو موضع مخصوص والی گندگی پر۔ تو فرمایا کہ وظفر رحمہ اللہ فرق بینہما، دونوں میں فرق کیا ہے۔ فوافق ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی غیر مأکول اللحم، غیر مأکول اللحم جانوروں کے پیشاب میں تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ موافقت کی کہ اگر ان کا پیشاب کپڑے کو لگے یا ان کی گندگی کپڑے کو لگے نا، تو اگر قدر درہم سے زیادہ ہونا، بڑی گندگی، تو نماز نہیں ہوگی۔ ووافقہما فی المأکول، اور مأکول جانور میں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان میں امام ظفر رحمہ اللہ نے صاحبین کی موافقت کی ہے کہ اگر اس کی گندگی قدر درہم سے زیادہ ہو، نماز ہو جائے گی۔ وعن محمد رحمہ اللہ،
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا ہے کہ انہ لما دخل الرئی، جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رئی کے علاقے میں داخل ہو گئے، معروف شعر ہے ورآ البلوا، اور اس نے دیکھا کہ عموم بلوا تھا، یعنی لوگ اکثر مبتلا ہوتے تھے، اور وہاں پر جانور بھی لوگ زیادہ پالتے تھے، مویشی، گندگیاں اور اس طرح لید گوبر سرقین وغیرہ زیادہ پڑے رہتے تھے راستوں میں، اور بارش کے موسم پر یا بارش کے وقت پر تو اور زیادہ گندگی پھیل جاتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ کپڑے گندے ہو جاتے، تو افتیٰ، اس نے فتویٰ دیا کہ ان الکثیر الفاحش لا یمنع ایضا، اگر زیادہ مقدار میں بھی لگے نا یہ گندی چیزیں کپڑے کو تو اس سے نماز معنی نہیں، یعنی نماز ہو جاتی ہے۔ وقاسوا علیہا طین بخارا، اسی پر علماء کرام نے بخارا کی لگی مٹی کو بھی قیاس کیا ہے کہ وہ کالی کیچڑ کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں ایک قسم کی بدبو بھی ہے کہ اگر کپڑے کو زیادہ مقدار میں بھی لگے نا تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔ تو اگر اس بات کو دیکھا جائے نا تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ وعند ذلك رجوع فی الخف یروى، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع ثابت ہو جائے گا موضوع میں، کہ اس نے فرمایا تھا کہ موضوع کا دھونا واجب ہے نا اگر نجاست لگے۔ تو اس روایت سے یہی معلوم ہوگا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پہلے قول سے رجوع کیا ہے، اور یہ رجوع کتب فقہ میں مروی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر موضع کو گندگی لگے نا صرف رگڑنے سے بھی کیا ہوگا موضع پاک ہو جائے گا، دھونا ضروری نہیں ہوگا۔